مراد آباد میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر جس کی فیس ہے 1500 روپے 1 منٹ کی فیس. 1 منٹ دیکھتا بس مریض کو 1500 روپے لے لیتا ہے. پانی پی رہا تھا, پیٹ کا ڈاکٹر ہے, گیسٹرولوجی, جو گیس کے بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا, وہ پانی کے برتن میں مٹی کے برتن میں پانی پی رہا ہے, مٹی کے برتن میں. میں نے کہا آپ چاہیں سونے کے برتن میں پانی پیئیں. یار جو روز کے 1 لاکھ کما رہا ہے بتائیے وہ سونے کے برتن میں پانی نہیں پیے گا, مٹی کے, اور تو ان کے پیچھے بھاگ رہا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اچھا میری عادت ہے یار, میں بڑا بے باک آدمی ہوں, میں نہ بولوں تو نہ بولوں, بولتا ہوں تو اچھے اچھے کی بولتی بند کر دیتا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بعد میں دینا, پہلے یہ بتاؤ کہ یہ مٹی کے برتن میں کیوں چل رہا ہے یہ. کہنے لگے مولانا جی مٹی کا برتن میں کھانے اور پینے سے اور پکانے سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی. میں نے کہا کیوں؟ سن لیں ذرا سن لیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ آج کل کھانا گیس پہ بنتا ہے. کائے پہ؟ زور سے بولو. اس کا ٹمپریچر تقریباً 2000 کے آس پاس ہوتا ہے. جب کھانا اسٹیل کے برتن میں بنتا ہے دکھتا نہیں, مگر کھانے کا 10 سے 20% حصہ جل جاتا ہے, وہ دکھتا نہیں. ایک روٹی چولہے میں سیکو, ایک روٹی گیس پہ سیکو, روٹی جل جاتی ہے گیس والی, ٹمپریچر ہائی ہے. کہنے لگے وہ جلا ہوا جب کھاتے ہیں تو آنتوں میں خراشیں پیدا کرتا ہے, جب آنتوں میں خراشیں پیدا ہوں گی وہیں سے لیور ڈیمیج, وہیں سے شوگر, وہیں سے بلڈ پریشر, وہیں سے 1000 بیماریاں. اس لیے مٹی کے برتن میں اگر پکایا جائے تو ٹمپریچر کو کم کر دیتا ہے مٹی کا برتن. موٹا ہوتا ہے نا تلا, مٹی ہے, ٹمپریچر کو کم کرتے تھا, مٹی کے برتن میں جلتا نہیں. تو میں نے کہا اگر ڈاکٹر میری بات سے آپ کو جلن نہ ہو تو بتا دوں. میں نے کہا اگر آپ میری بات سے نہ جلو تو بتا دوں. کہنے لگے مولانا جی بتا. میں نے کہا مٹی کے برتن میں پکانا, مٹی کے برتن میں کھانا کسی کے باپ کی سنت نہیں, رسول پاک کی سنت ہے. ڈاکٹر صاحب اپنانا پڑے گا, چاہے کتنے بڑے ڈاکٹر ہو, مگر طریقہ محمد کا اپنانا ہوگا. یاد رہا, زور سے کہہ دو, طریقہ محمد کا اپنانا ہوگا. کہاں ہو دن میں ٹائی تھا, کوٹ تھا, پینٹ تھا, رات میں تہبت کیوں؟ کہنے لگے مولانا اس میں بڑا سکون ہے. میں نے کہا میرے نبی کی سنت ہے. آئے آئے یار بولو ہے کہ نہیں ہے؟ میری بہنیں میرے بھائیوں تمہیں ہوا کا ہے. میری بہنیں لپٹی پڑی ہیں وہ میک اپ کی ڈبیوں پہ کہ ہم خوبصورت ہو جائیں. نہیں, میری بہنیں آج سنیں, خدا کی قسم درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لو, ہونٹ لال ہو جائیں گے. ہاں انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی عادت بنا لو, آواز خوبصورت ہو جائے گا. نماز پڑھنے کی عادت بنا لو, چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. سبحان اللہ. تقریباً 20 سال ہو گیا چہرے کو صابن لگائے ہوئے. اگر کوئی کبھی دیکھے تو پکڑ لے مجھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں, مگر اب بھی لائٹ بند کر دو پھر بھی دکھوں گا. ہاں ہاں, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. سمجھ رہے میرے بھائی, کمال کی باتیں ہیں یار. بات آگے تو اور بتا دوں, ایمان تازہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آج کے بعد قسم کھا کے اٹھنا, دنیا کو لات مارنا ہے, اب طریقہ محمد کا اپنایا جائے گا. دنیا جو بولے وہ بولے, مگر کھاؤں گا تو سنت کے مطابق, پیوں گا تو سنت کے مطابق, مروں گا تو سنت کے مطابق, جیوں گا تو سنت کے مطابق. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. مزہ آ رہا کہ نہیں مارا؟ ارے آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا تو لو سن لو, 1 گھنٹہ ہونے میں 4 منٹ باقی ہیں.
مزہ نہیں آ رہا ہو تو 4 منٹ پوری کر کے ختم کر دوں؟ اچھا تو ٹھیک ہے، تو بولنا پڑے گا، موبائل پاس میں رکھا ہے. ہاں آپ بولیں گے تو ہم بولیں گے. سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. نبی کا طریقہ لاجواب ہے یار، محمد عربی کا طریقہ ہی لاجواب ہے. آج ہماری بہنوں کو ایک شوق اٹھا بے پردگی کا، بال حجاب کے اندر نہیں آتا، باہر ہی رہے گا. حکم شریعت میں کہ میک اپ کرو اپنے شوہروں کے لیے، سجو اپنے شوہروں کے لیے، ثواب ملے گا سجنے کا، دنیا والوں کے لیے نہ سجو. لیکن اس کا الٹا میرے بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا الٹا ہے، پردے میں رہو، لیکن اس کا الٹا ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا الٹا ہے. مگر خدا کی قسم، نبی کے طریقے کو جس نے اپنایا، اللہ کی قسم وہ ہمیشہ فائدے میں رہا ہے. کئی سال پہلے دہلی میں ایک کانڈ ہوا تھا، ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا چلتی بس میں، شاید آپ نے سنا ہوگا. ہاں دہلی میں. اس کے بعد کئی جگہ احتجاج ہوئے. کسی نے کہا سر قلم کر دو، کسی نے کہا سزا عمر دے دو، کسی نے کہا اس کو دیش بدر کر دو، کسی نے کہا بلاత్కాری کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو. سب نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی. ایک پنڈت کھڑا ہو گیا، تمل ناڈو کا پنڈت کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اگر سولی پہ چڑھا دو بلاత్కాر بند نہیں ہوگا، عمر قید دے دو بلاత్కాر بند نہیں ہوگا، 7 سال کی سزا دے دو بلاత్కాر بند نہیں ہوگا. تھوڑا سا بھائی اس کا بیس کم کرو ذرا، بہت بھونڈا سا بول رہا، تھوڑا سا کم کرو، آواز تیز کرو، بیس کم کرو. اسے سولی کے پھندے سے لٹکا دو بلاత్కాر بند نہیں ہوگا. اور کیا ہوا؟ نہیں ہو رہا. کیا بلاత్కాریوں کو پھانسی نہیں دی جا رہی ہے؟ بولو نہیں دی جا رہی ہے. لیکن بلاత్కాر کے بند ہوا نہیں ہوا. تو کہا پنڈت تو بتا پھر کیا قانون بنانا چاہیے؟ کہا قانون تو 1400 سال پہلے بن گیا، بس عمل کرنا چاہیے. اب اچھا لگے تو نعرہ لگا دینا. کہا پنڈت تو بتا کس قانون کی بات کرتا؟ تو کہا مدینے میں بیٹھ کے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے قانون بنایا ہے. کہا کون سا قانون؟ کہا پردہ، اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر بیٹی پردے میں رہے گی تو کوئی اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فلسطین بیٹی نعرہ بیٹی اگر پردے میں رہے گی تو اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. خدا کی قسم نہیں ڈال سکتا. اے میری بہنوں، اسلام نے تمہیں وہ عزتوں کے تاج دیے ہیں. اگر تم اپنی زندگی سے اسلام کو نکالتی ہو، اگر تمہاری زندگی سے اسلام نکل جائے تو تمہارے پاس کچھ نہ بچے گا. تمہارے قدموں کے نیچے جنت اسلام نے دیا ہے. تم جس کے گھر میں پیدا ہو جائے رحمت یہ اسلام نے دیا ہے. اگر ماں بن جاؤ، اولاد تمہارے چہرے کو دیکھ لے، حج مقبول کا ثواب یہ انعام اسلام نے دیا ہے. اگر بتاؤ عورت کی زندگی سے اسلام نکل جائے تو عورت کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیے، کیا میرے نبی جب دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو کیا اس بچی کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا تھا؟ مجھے بتائے، کسی کا شوہر مر جائے تو اس کی بیوی کو اس کی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا. یہ تھی عورت کی اوقات. میری بہنوں تم کس کے پیچھے جا رہی ہو؟ اور تمہیں عزتوں کے تاج مدینے والے مصطفیٰ نے دیے. خدا کی قسم تمہیں عزت مدینے والے مصطفیٰ نے بخشی ہے. اگر یقین نہ ہے تو سنو، جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اس کا ظالم باپ گڈھا کھود کے زندہ دفن کرتا تھا. یار میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب یہ بیٹیاں پردے کی اسلام کی دھجیاں اڑاتی ہوگی کہ میں نے جن بیٹیوں کو عزتوں کے تاج دیے آج انہوں نے میری شریعت کی دھجیاں اڑا دی. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ذرا مجھے بتاؤ. میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا رو رہا، بہت دیر سے آنسو بارہ. نبی فرماتا روتا کیوں؟ عرض کرنے لگے آقا مجھے گناہ یاد آتے ہیں تو مجھے رونا آتا ہے. نبی نے فرمایا تجھے بتا تو تیرے گناہ کون سے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بتانے میں شرم آتی ہے. گناہ اتنے خطرناک ہے کہ آقا بتانے میں شرم آتی ہے.
کریم مصطفیٰ نے کہا ذکر تو کر اپنے گناہ کا، تیرا گناہ کیا ہے؟ عرض کی آقا یہ جب کی بات ہے جب آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، آپ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، زمانے جاہلیت کی بات ہے یا رسول اللہ۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر پاتا تھا تو میرے پاس آتا تھا، میں اس کے باپ سے اجرت لے کے، اس کے باپ سے اس کی بیٹی کو دفن کرنے کا انعام لے کے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا۔ آقا میں جلاد تھا بیٹیوں کا، آقا میں ظالم تھا بیٹیوں کا، آقا میں گنہگار تھا بیٹیوں کا۔ یا رسول اللہ میں نے 99 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا مگر میرے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ایک باپ آیا، کہنے لگا میں نے سنا تو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا، میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میری ایک 5 سال کی بیٹی ہے، بتا زندہ دفن کرنے کا کیا لے گا؟ ہائے ہائے روح کانپ جائے گی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، رونگ پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ سنو یار اور میری بہنوں، اگر تمہاری زندگی، تم اسلام کو اپنی زندگی سے دور کرتی ہو، خدا کی قسم میری بہنوں تمہاری زندگی سے اگر اسلام دور ہو گیا تو تمہاری اوقات کھلونے سے بدتر ہو جائے گی۔ اسلام ہے تمہاری زندگیوں میں تو تمہارا وجود ہے، اسلام ہے تمہاری زندگیوں میں میری بہنوں تمہارا وقار ہے، اسلام ہے تمہاری زندگیوں میں تو خدا کی قسم تم شہزادی ہو، کسی کے گھر کی عزت ہو، کسی کے گھر کی دولت ہو۔ عرض کرنے لگا آقا، کہنے لگا میری 5 سال کی بیٹی ہے، بتا زندہ دفن کرنے کا کیا لے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے سننا یار، بتا زندہ دفن کرنے کا کیا لے گا؟ میں نے کہا 5 سال کی بچی کو تو بھی دفن کر سکتا ہے، 5 سال کی بچی کی اوقات ہی کتنی ہے، چاہے تو اس کی گردن پکڑ کے مروڑ دے، چاہے تو ہاتھ پکڑ کے مروڑ دے۔ ارے میں تو ان بیٹیوں کو دفن کرتا ہوں جن کی بیٹیاں ہوشیار ذرا ہو جاتی ہیں اور وہ بیٹیاں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ بوڑھا باپ دفن نہیں کر پاتا، تو ان کی بیٹیوں کو میں دفن کرتا ہوں۔ میں طاقتور ہوں، میری کلائی میں طاقت ہے، میرے بازو میں طاقت ہے، لیکن 5 سال کی بچی کی اوقات کیا ہے؟ تو بچی کو چاہے گا گردن مروڑ دے گا، چاہے گا کلائی مروڑ دے گا۔ باپ کہنے لگا ہاں مروڑ سکتا ہے، بچی کی عمر 5 سال ہے، مگر کیا کروں مجھے پیار اتنا کرتی ہے کہ اس کے پیار نے مجھے ہرا دیا ہے، اتنا پیار مجھے کرتی ہے کہ اس کے پیار کے سامنے میرے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں، نہیں دفن کر پاتا۔ اور یہ جلسے میں آنے والوں واقعی بات ہے، خدا کی قسم بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ کبھی آپ اپنے گھر میں جانا نا باہر سے، تیرا چھوٹا بیٹا بھی ہو تیری چھوٹی بیٹی بھی ہو نا، تو تیرا بیٹا پوچھے گا میرے باپ بتا کیا لایا ہے، لیکن جب تو گھر میں جائے گا نا تو تیری بیٹی پوچھے گی میرے باپ تو نے کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ خدا کی قسم بیٹیاں پیار زیادہ کرتی ہیں۔ میرے بھائیو ان بیٹیوں کو کبھی ستایا نہ کرو، تیرے باپ مر جایا کرے نا تو ان بہنوں کو کبھی بھولو نہ کرو، تیرا باپ مر جائے نا تو اپنی بہن کے گھر جایا کر، خدا کی قسم تیری بہن خوش ہوگی تو تیرے باپ کی روح، تیری باپ کی روح قبر میں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی خوشی دے تو اپنی بہنوں کے گھر جایا کر، اپنی بہنوں سے پیار کیا کر، اپنی بہنوں سے رابطے نہ توڑا کر، اپنی بہنوں کے گھر ہدیے لے کے جایا کر، تیری بہنیں تجھ سے راضی رہیں گے، تیرے مرنے والے ماں باپ تجھ سے راضی رہیں گے، ان سے ناراض نہ ہوا کر۔ لوگوں بیٹیاں بہت پیار کرتی ہیں، اگر باپ کی طبیعت خراب ہو جائے نا، بیٹا بنگلور میں، بیٹا حیدرآباد میں، خبر پہنچی کہ تیرے باپ کی طبیعت علیل ہے، فون کرتا ہے پتہ کتنے پیسے کی ضرورت ہے، میں بھی یہاں سے ڈال رہا ہوں، میرے باپ کے اچھے سے علاج کرا دو۔ یہ بیٹا کرتا ہے، لیکن بیٹی اگر سسرال میں ہو اور سسرال 7 سمندر پار ہو، اسے پتہ چل جائے باپ کی طبیعت خراب ہے تو پیسہ نہیں بھیجے گی، اپنے شوہر سے چھٹی لے کے خود باپ کے پاس آ جائے گی۔ اس کے کلیجے کو سکون نہیں ملتا جب تک اپنے باپ کی اپنے ہاتھوں سے خدمت نہ کر لے۔ یہ بیٹیاں ہیں یار، انہیں ستایا نہ کرو، یہ بیٹیاں ہیں یارو بھائیو، ان بیٹیوں کو تکلیف نہ دیا کرو، ان بیٹیوں سے منہ نہ موڑا کرو، ان بہنوں کے لیے اپنے دروازوں کو بند نہ کیا کرو، ان بہنوں سے اتنا ہی پیار کیا کرو جتنا تیرے باپ نے کیا تھا، اس لیے کہ اگر باپ کی طبیعت علیل ہے تو بیٹی باپ کے سراہنے آتی ہے، کچھ نہ کر سکے تو چمچ سے باپ کے منہ میں پانی ڈال دیتی ہے۔ یہ بیٹیاں ہیں تو جلسے میں آنے والوں
کہنے لگا بیٹی تو 5 سال کی مگر پیار اتنا کرتی ہے کہ ہاتھوں کو میرے جگڑ دیا ہے، بتا کیا لے گا؟ بتا اس بیٹی کو دفن کرنے کا کیا لے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے کہا واقعی تو اس سے پیار کرتی ہے؟ ہاں ہاں اس سے بہت پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے۔ میں شام کو جب گھر آتا ہوں تو کھانا نہیں کھاتی ہے میرے بغیر، کہتی ہے میرے باپ پہلے تو کھا لے، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، تو بھوکا ہوگا، نہیں کھاتی ہے میرے بغیر، وہ سوتی نہیں ہے۔ جب میں بستر پہ سکون کی نیند سو جاتا ہوں تو میری بیٹی کو سکون ملتا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو اتنا ظالم ہوں، میں نے اس بیٹی کا بھی سودا کر لیا، آقا میں نے اس کا بھی سودا کر لیا، میرے دل کی کالک نے اس کی معصوم بچپنیوں کو بھی نہ چھوڑا۔ آقا قیمت طے ہو گئی، میں نے کہا بیٹی کو لا، میں تیری بیٹی کی قبر تیار کرتا ہوں، میں نے ایڈریس دے دیا فلاں جنگل میں تیری بیٹی کی قبر بناؤں گا، لے آ۔ آقا میں نے بیٹی کی قبر بنا لی، آقا میں نے گڈھا بنا لیا۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا اس کا باپ اپنی بیٹی کو لے کے آ رہا، بیٹی کو جب میں نے پاس لایا، بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، بیٹی کی چیخ نکلی، اور میرے باپ میں نے تو زندگی میں کبھی تجھ سے پیار کبھی کم نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنی زندگی تیرے پر قربان کر دی تھی، ہائے میرے باپ تو نے پھر ظالم کے حوالے مجھے کیوں کر دیا؟ یہ بیٹیوں کا جلاد ہے میرے باپ، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اس نے کتنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے، کتنی بیٹیوں کی سانسوں کو کاٹ دیا ہے، بیٹی چیخ رہی تھی مگر باپ کے کان پہ چوں نہ لگی، مگر باپ کا دل نہ پسوجا، باپ نے میرے ہاتھ میں کلائی تھمائی، میں نے کلائی کو مروڑا، جیسے ہی بیٹی کی کلائی مروڑی مجھ سے بچی بولی مجھے ذرا تھوڑی سی اجازت دے دے، میرا باپ گھر سے یہاں تک مجھے لایا ہے، میرے باپ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا ہے، آخری مرتبہ اپنی دوپٹے سے اپنے باپ کا پسینہ تو صاف کر دو۔ ہائے ہائے کیا زمانہ ہے، کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے۔ آخری بار مجھے میرے باپ کی پیشانی کا پسینہ صاف کرنے دے۔ یا رسول اللہ، میں نے بیٹی کے کلائی کو مروڑ کے جھٹکا دیا، 5 سال کی بچی کی اوقات کیا تھی، 5 سال کی بچی کی حقیقت کیا تھی، اے مدینے والے آقا، میں نے جھٹکا دے کے قبر میں بچی کو گرا دیا، بچی اوندھے میں قبر میں گری، منہ کے بل قبر میں گری، آقا بچی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ بچی قبر سے باہر نکلتی، جس کدال سے میں نے قبر کو کھودا تھا اسی کدال کو اٹھا کہ میں نے بچی کے سر پہ دے مارا۔ 5 سال کی بچی، اس ظالم نے کدال کو مارا ہوگا تو سر کھل گیا، خون نکلا۔ آقا جب بچی کے سر سے خون نکلا تو بچی بے ہوش ہو گئی، لیکن بچی بے ہوش ہونے سے پہلے ایک جملہ بولی تھی، جس جملے کو سن کے آقا میرا بدن کانپنے لگا، میرے ہاتھ سے میری کدال گر گئی تھی، میرے پیروں میں کپ کپی آ گئی تھی، میرا وجود کانپنے لگا۔ یا رسول اللہ میں اس قبر پہ مٹی بھی نہیں ڈال سکا، اس قبر پہ مٹی بھی نہیں ڈال سکا۔ یا رسول اللہ الٹے پیر بھاگا تھا۔ نبی نے فرمایا وہ کون سا جملہ تھا جس جملے کو تو نے سن کے تیری روح کانپ گئی تھی؟ یا رسول اللہ جب میں نے کدال ماری تو بے ہوش ہونے سے پہلے اس بچی کی زبان سے نکلا تھا پروردگار وہ رحمت والا نبی کب آئے گا جو بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا؟ آئے آئے بولے یار یاسین کی آمد، دوڑے کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ سلامت رکھے۔ آقا بیٹی کی زبان سے جیسی جملہ نکلے کہ مولا تیرا رحمت والا نبی کب آئے گا، برکت والا نبی کب آئے گا جو بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا؟ زندہ دفن نہیں ہوا جاتا مولا، یہ ظلم اب نہیں سہا جاتا۔ یا رسول اللہ جب بچی کی زبان سے آپ کا نام سنا میرے پیر کانپنے لگے، ہائے وہ نبی بھی آئے گا، میں
نبی کا سامنا کیسے کروں گا؟ یا رسول اللہ ڈھونڈا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میرے نبی کی آنکھ سے آنسو آ گئے، میرے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، ضبط کیا اور میرے نبی گھر میں تشریف لے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرے گناہوں سے درگزر کرے، تیرے گناہ بڑے ہیں۔ میری بہنوں، تمہاری زندگی سے اسلام اگر نکل گیا تو خدا کی قسم تمہاری زندگی میں رہ کیا جاتا ہے؟ اسلام ہی نے تمہیں عزتوں کے تاج بخشے ہیں۔ میری بہنوں، اسلام پہ عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، لیکن تمہارے لیے بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام تمہاری زندگی میں تمہیں اعلیٰ معیار پہ لے جاتا ہے۔ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا، میرے بھائیو ذرا دل سے سننا یار، اگر نیند نہ آ رہی ہو تو۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، ایک لیڈیز نے کوئی غیر مذہب کی رہی ہوگی، مجھ سے سوال کر دیا، او مولانا صاحب مجھے مذہب اسلام بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اس کی ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے بیٹیوں کو، عورتوں کو ڈھک کے حجاب میں کیوں رکھا ہے۔ میں نے کہا میڈم بات یہ ہے، آپ نے اپنے جوتوں کو کھلا یہیں چھوڑ دیا، سیٹ کے نیچے رکھا ہے، لیکن میڈم آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کے پرس میں ہوگا، آپ کی جو جیولری ہے وہ آپ کے سیف الماری میں ہوگا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میڈم میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے سونے کی بالیاں، آپ نے سونے کا ہار، آپ نے سونے کے کنگن، یہ بتاؤ کہ آپ نے سیف الماری میں لاکر میں کیوں رکھا ہے؟ آپ نے جوتیوں کو ایسے کنڈے میں کیوں چھوڑا ہے؟ تو کہنے لگی مولانا بڑے اولڈ مائی نظر آتے ہو، ارے جیولری قیمتی چیز ہے، کنگن قیمتی چیز ہے، سونے کا ہار قیمتی چیز ہے، اس لیے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ جوتا چپل اتنا قیمتی نہیں، کہیں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے سوال کا جواب مل گیا، تیری نظر میں سونا چاندی قیمتی ہے اس لیے تم نے چھپا کے رکھا ہے، اسلام کی نظر میں عورت قیمتی چیز ہے، اسلام نے اس لیے پردے میں چھپا کے رکھا ہے، اس لیے اسلام نے چھپا کے رکھا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری۔ بس آخری بات بتاؤں گا، تقریر ختم کروں گا۔ علیم بھائی کہاں چلے گئے؟ آخری بات سنیں، میری آخری بات سنیں۔ جلسہ آپ کا اللہ کی قسم اتنا کامیاب ہے کہ اتنا کامیاب جلسہ بڑی مشکل سے اور کبھی کبھی ہوتا ہے۔ میری بات ذرا غور سے سنیں یار، ہو سکتا ہے کہ پھر نیکسٹ ملاقات کب ہو، کب یہ باتیں آپ کے سامنے ہو۔ میرے بھائیو، اپنے گھروں میں اسلامی کلچر پیدا کرو، اسلامی ماحول پیدا کرو، اس لیے کہ آج فلسطین کو پھر سے ایک ایوبی کی ضرورت ہے۔ کان کھول کر کے سنیں، یہ جملے میرے دل کے ہیں، یہ دل کا درد ہے جو میں بول رہا ہوں۔ آج پھر فلسطین کی بیٹیوں کو ایک ایوبی کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ ایک ایوبی دے دے، یا اللہ ایک ایوبی دے دے، تاکہ فلسطین کی وہ سکتی بچیوں کی آبرو رکھ لے۔ یا اللہ پھر سے کوئی ایوبی بھیج تاکہ فلسطین کی ماں کی اجڑتی ہوئی گودوں کی حفاظت کر سکے۔ دعائیں ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن ایوبی کیوں نہیں آیا اب تک؟ سوال میرا، دعائیں ہر جگہ ہو رہی ہیں، گرا میں بھی ہوئی، ایم پی میں بھی، یو پی میں بھی، بہار میں بھی، بنگال میں بھی، اڑیسہ میں بھی، مہاراشٹر میں بھی، کرناٹک میں بھی، آندھرا پردیش میں بھی، اتراکھنڈ میں بھی، ہر جگہ دعائیں، یا اللہ ایوبی دے دے، یا اللہ ایک ایوبی دے دے، یا اللہ ایک محمد بن قاسم پھر سے دے دے، تاکہ فلسطین کی بیٹیوں کے سہاگ پھر سے بچ جائیں۔ بولے دعائیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی؟ مگر ایوبی آیا کیوں نہیں؟ ایوبی آیا کیوں نہیں؟ تو میرا سوال ہے، اخروٹ، بادام، پستہ، کشمش زمین میں پیدا ہوتے ہیں، مگر میں کہوں گا بھرا کے لوگوں تو تمہارے گاؤں میں پستہ ہوتا ہے، آپ کہو گے نہیں، میں کہوں گا بادام ہوتا، آپ کہو گے نہیں، میں کہوں گا کیوں؟ یہ سب زمین سے پیدا ہوتے ہیں، آپ کہو گے زمین میں پیدا ہوتے ہیں، مگر ہر زمین میں پیدا نہیں ہوتے۔
زمین میں پیدا ہوتے ہیں مگر ہر زمین میں، زور سے بولیں، ہاں میں بھی کہوں گا سلطان صلاح الدین ایوبی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں مگر ہر کوکھ میں پیدا نہیں ہوتے۔ بیٹیاں بے پردہ بال کھول کے جنس پہن کے بازاروں میں گھومیں، ڈانس کریں، بھائیے کی شادی میں ناچیں، بازاروں میں میلوں میں ٹھیلوں میں ناچیں، اور تم سوچو گے ان کی کوکھ سے کوئی ایوبی آئے گا؟ نہیں، کوئی ناچنے والا آ سکتا ہے، جواری شرابی سٹے باز آ سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر ماں کی کوکھ ماہ نور ہو تو بیٹا معین الدین آتا ہے، اگر بی بی ماہ نور ہو تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے، باپ ابو صالح ہو تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے۔ مجھے کہنے دو ماں اگر فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کیا چاہتے ہو خالی دعاؤں سے ایوبی آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ زمین میں ببول کا بیج بو کے ان پورے مولاناؤں کو لگا دو دعا کے لیے کہ حضرت دعا کر دو آم کا پیڑ ہو جائے، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ببول کا بیج بویا ہے تو یار آم کا پیڑ آ جائے گا؟ نہیں۔ شادیوں میں ڈانس پارٹی، شادیوں میں بھانگڑے، بیٹیاں بے پردہ، نوجوان شرابی، تم چاہتے ہو ان کی نسلوں میں کوئی ایوبی آئے گا؟ نہیں۔ چاہتے ہو کہ نسلوں میں کوئی ولی آئے تو شرابیں چھوڑنا ہوگی، چاہتے ہو نسلوں میں کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو تو بے پردگی چھوڑنا ہوگی۔ آج نشے میں ٹل ہے، نوجوان نشے میں، کہتا مولانا غم لگ گئے تو نشہ کرنے لگا۔ میں نے کہا دنیا کا کوئی نشہ غم کو دور نہیں کرتا، غم کو قریب کرتا ہے۔ ہاں ایک نشہ ہے، اگر کرنا ہے تو وہ نشہ کر جو دنیا کے غموں سے چھٹی دلا دیتا ہے۔ اجازت ہو تو بتا دوں وہ نشہ، اس نشے کا نام ہے عشق رسول کا نشہ۔ وہ شراب بتاؤں کون سی ہے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، عشق میں پیالوں سے نہیں نظروں کو پلائی جاتی ہے۔ اور جب پی لیتا ہے تو پینے والا یہی اعلان کرتا ہے ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا۔ کیا پوچھتے ہو؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا۔ قاری افضال صاحب ماشاءاللہ یہ شاعر اسلام ہے، یہ ماشاءاللہ بڑی تعریف اس علاقے کی کرتے ہیں، یہاں گلپورہ برابر میں آتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، اور واقعی انہوں نے جیسی تعریفیں کی تھی میں نے ویسے ہی آپ کو پایا، اور یہ بھی ماشاءاللہ تعریف کے قابل ہیں۔ الحمدللہ یہ میرے ساتھ پورے ہندوستان بھر میں سفر کرتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ میں بس آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں، آپ لوگ ابھی مت جانا، آخری بات سنتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ بولو نا یار۔ آج ہماری مائیں بچوں کو موبائل دے دیتی ہے، بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، ایوبی بنے گا یہ؟ پتا ہے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا نام ہے محمد خان ثانی، عثمانیوں کا شہزادہ، سلطنت عثمانیہ کا شہزادہ محمد خان ثانی۔ پتا کیا کہتا؟ جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی میں ماں کا پستان منہ میں لے کے دودھ پیتا تھا، میری ماں سورہ یاسین پڑھ کے میرے اوپر دم کرتی تھی، وہ کہتی تھی او محمد خان ثانی اگر اس دودھ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو قسطنطنیہ کی فصیلوں پہ اسلام کا جھنڈا لہرانا ہوگا۔ ایوبی کہتا ایوبی کہتا ایوبی کیا کہتا ہے؟ ذرا سنو، ذرا ای کو بڑھاؤ آپریٹر صاحب، ای کو بڑھاؤ ایک سیکنڈ کے لیے۔ پتا ایوبی کیا کہتا ہے؟ ایوبی کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی، بڑھا دو ای کو بس تقریر ختم ہے، کہتا میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی نا تو میں ماں کا دودھ پیتا تھا، میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑھتی تھی، میری ماں تھپکیاں دیتی جاتی اور دودھ پلاتی جاتی اور کہتی جاتی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے دیکھو دیکھو آخری ہے، ذرا زور سے بول دو، زور سے بول دو، تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔
جب بچہ ہوشیار ہوتا تھا. آج بچہ جب جوان ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. آج بچہ ذرا بولنا سیکھتا ہے تو بدتمیز بولتا ہے. اور کل کی ماؤں کے بیٹے جب خدا کی قسم ہوشیار ہوتے تھے تو مسجدوں میں اذانیں پڑھتے تھے, خدا کی قسم قرآن کی تلاوت کرتے تھے, بڑھا کر رکھنا, کو بڑھا کر رکھنا, قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کل کی ماؤں کے بچے خدا کی قسم جب چلنا سیکھتے تھے تو مسجد کی طرف جاتے تھے. آج کی ماؤں کے بچے سنیما گھر کی طرف جاتے ہیں. آج کی ماؤں کے بچے جوا اور شراب کے اڈوں کی طرف جاتے ہیں. کل کی ماں کا بچہ مسجد میں جاتا تھا اور مسجد میں جا کے معلوم ہے زمانہ دیکھتا تھا اور پکارتا تھا, اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. ہمارے علیم بھائی ایسی بوڑھی رات میں بھی جوان نوٹ پیش کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ بتائیے کہ اذان پوری سناؤں یا یہیں ختم کر دوں؟ ارے اللہ سلامت رکھے. 50 کلومیٹر سے لوگ اس خاکسار کی اذان سننے آتے ہیں. سنو اس اذان کا عالم کیا ہوگا جس کا پڑھنے والا بلال اور پڑھوانے والا امینہ کا لالو سنے. اللہ اکبر اور بڑھائے پروفیسر صاحب, مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. یہ کو بڑھائے, گون بڑھا دیں یار, بس اب بالکل اذان ہے اور آخری پیغام ہے. بہت لاجواب بول رہا, بہت لاجواب. ذرا بولے سبحان اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اسلام زندہ باد. وما علیہ